نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے لفظ عشق کی تحقیق۔ عشق کے لغوی معنی ہیں کسی شے کے ساتھ دل کا وابستہ ہو جانا، منجمد میں ہے عشق و عشقاً و معشوقاً تتعلق به قلبہ، جس کے ساتھ دل لگ جائے۔ عشق کا لفظ ماخوذ ہے عشقہ سے، وہ ایک پودا ہے جو سرسبز و شاداب ہوتا ہے لیکن پھر مرجھا جاتا ہے اور زرد پڑ جاتا ہے۔ ہندی میں عشق کے پیچا اس بیل کو کہتے ہیں جو درخت سے لپٹ جاتی ہے، اس کو بے رنگ و برباد کر دیتی ہے، پھر وہ زرد ہو جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد خشک ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب عشق قلب عاشق میں سما جاتا ہے تو اس کو زرد، اس کا چہرہ زرد لا کر بدن کر بنا دیتا ہے۔ اردو زبان میں اس کو آکاش بیل کہتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اس عشق کا لفظ غیر مشتق ہے، وہ خود اپنا مادہ ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ عشق کا لفظ قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا۔ ممکن ہے کہ اس وجہ سے اصلی عربی کی رو سے عشق کے معنوں میں ذرا کراہت پائی جاتی ہے۔ قاموس میں عشق کو جنون کا ایک حصہ بتایا۔ رہی بات حدیث میں اس کے استعمال کو، مسند احمد بن حنبل کی حدیث 2477 میں ایک باندی کے تذکرے میں عاشقہ کا لفظ استعمال ہوا۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی نے فرمایا کہ قرآن مجید میں عشق کو فرط محبت سے تعبیر کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ پاک سے شدید محبت ہوتی ہے۔ جب انسان کے دل پر شدید محبت کا تسلط ہو جاتا ہے تو وہ محبوب کے سوا ہر چیز سے اندھا ہو جاتا ہے۔ یہ محبت اس قسم کے تمام اجزاء میں جاری و ساری ہو جاتی ہے۔ اس کی نظر ہر شے میں محبوب ہی کو دیکھتی ہے، ہر صورت میں اس کو محبوب ہی جلوہ گر نظر آتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم احدثهم ولا هممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خیالا منك في الكأس ولا ذکرتك محزونا ولا طربا الا وحبك مقرون بأنفاسي فلو قدرت على الاتيان زرتكم سحبا على الوجه او مشيا على الرأس۔ خدا کی قسم، نہ سورج طلوع ہوتا ہے اور نہ غروب ہوتا ہے مگر تو میرے دل میں اور میری سوچوں میں ہوتا ہے، اور نہ میں کسی قوم کے اس میں باتیں کرنے بیٹھتا ہوں مگر میری زبان پر تیرا ہی تذکرہ ہوتا ہے، اور نہ ہی کبھی پیاس کی حالت میں پانی پینے کا ارادہ کرتا ہوں مگر پیالے کے پانی میں تیری تصویر کا خیال آتا ہے، اور میں نے کبھی تیرے ذکر غمی یا خوشی کے عالم میں نہیں کیا مگر اس حال میں کہ تیری محبت میری سانسوں کے اندر لپٹی ہوئی ہے۔ اے کاش اگر تیرے دیدار کے لیے آنے کی قدرت حاصل ہوتی تو میں رخسار کے بل یا سر کے بل چل کر حاضر ہوتا۔ شاعر کی اس قلبی کیفیت کا نام عشق رکھا گیا۔ اہل زبان نے کہا کہ محبت جب محویت اور شدت میں ڈھل جائے تو اسے عشق کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ابن منصور نے لسان عرب میں بیان کیا، العشق فرط الحب وقیل هو عجب المحب بالمحبوب یکون فی عفاف وفی دعارۃ۔ عشق محبت کی زیادتی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ عشق محبوب کا محب کے ساتھ والہانہ شغف ہے جو محبت کی پارسائی اور غیر پارسائی دونوں کی طرف ہو سکتا ہے۔ احمد بن یحییٰ سے جب پوچھا گیا کہ عشق اور محبت دونوں میں زیادہ قابل ستائش کیا ہیں، انہوں نے کہا الحب لأن العشق فیہ افراط، محبت کیونکہ عشق کے اندر افراط ہوتا ہے۔ بعض عارفین کا قول ہے العشق مجاوزۃ الحد فی المحبۃ، عشق محبت میں حد سے تجاوز کرنا ہے۔
بعض نے کہا العشق عبارت عن الافراط المحبت وشدتها والمحبت اذا اشتدت وقویت سمیت عشق کہا۔ عشق افراط محبت یا شدت محبت کا نام ہے اور محبت جب شدید ہو جاتی ہیں اور قوی ہو جاتی ہیں تو اس کا نام عشق رکھا گیا۔ عشق افراط محبت گفتہ ان اندر ای معنی چی نیکو سفتہ ان۔ عشق محبت کی افراط اور ذاتی کا نام ہے اور اس میں کئی نیکوکار بھی مبتلا ہوئے۔ حضرت ذوقی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان سب سے اعلیٰ و عرفہ مخلوق ہے، بعد از خدا بزرگی توئی انسان کامل ہی کی شان ہے، اسی لیے محبت کا انتہائی مرتبہ یعنی عشق بھی انسان کے حصے میں آتا ہے۔ کوئی انسان حکمرانی سے آزاد نہیں، کوئی شخص نہیں جسے بیش بحث جوہر عنایت نہ ہوا ہو۔ عشق کی برکت سے عاشق کو بے پناہ قوت حاصل ہوتی ہے اور وہ ابو الوقت اور ابو الحال بن جاتے ہیں، انفس و آفاق اس کے زیر نگی ہو جاتی ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اور زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں صدق خلیل بھی ہیں عشق صبر حسین بھی ہیں عشق، مورکۂ وجود میں بدر و حنین بھی ہیں عشق۔ عشق وہ تریاک ہیں کہ اگر مٹی میں شامل ہو جائے تو اسے تاریخ کا حصہ بنا دیتا ہے۔ قرطبہ کی جامع مسجد اور آگرہ کا تاج محل اس کی مثالیں ہیں۔ عشق کے مضطراب سے نغمۂ تار حیات، عشق ہے نور حیات، عشق ہے نار حیات۔ عشق کو وہ مضبوط ادارہ اور یقین محکم حاصل ہیں کہ اسے کسی طرح کا دامن خوفگیر نہیں ہوتا۔ مومن عشق سے ہیں اور عشق مومن سے ہیں اور عشق کے لیے ہمارا ناممکن بھی ممکن ہے۔ علم و ادب میں لفظ خلق کی طرح عشق بھی اچھے اور برے دونوں معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ جس طرح خلق کا مذموم پہلو بیان کرنے کے لیے اہل زبان سوء خلق یا خلق بد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح عشق کا مذموم پہلو بیان کرنے کے لیے عشق مجازی یا ہوس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ عشق حقیقی یا عشق کامل وابستگی کی مثبت پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ اب عشق کی تعریف کی بات کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لمعات میں عشق کی حقیقت اس طرح واضح کی، بندہ مومن جس کا اعتقاد ہے کہ حق تعالیٰ تمام صفات کاملہ سے موصوف ہے، اپنے کمالات کو انہی کے ذکر پر موقوف سمجھتا ہے، وہ ہمیشہ حق تعالیٰ کے نام کو یاد کرتا ہے، اس کی نعمتوں عنایتوں کو ملاحظہ کرتا ہے، اس پر حال کی مداوت کی وجہ سے اس کے دل میں بے قراری، اضطراب، قلق و جوش کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ روز بروز ترقی کرتی جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام مبارک بھی زبان پر نہیں لا سکتا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جسم و روح سے پرواز کر جائے۔ بقول شاعر وَيُدْرِكُنِي فِي ذِكْرِهَا كَشَعْرِرِ روح لہا بین جلدی والعظام دبیب، مجھے اپنے محبوب کے ذکر کے وقت کپ کپی سی آتی ہے، میرے جلد اور ہڈیوں میں اس کی باریک سی حرکت محسوس ہوتی ہے۔ اور جب نفس میں یہ کیفیت متمکن ہو جائے تو جوہر قلب میں اتر جاتی ہے اور نفس سے ناطقہ پر اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے، تو اس کو نسبت عشق سے تعبیر کیا گیا۔ حضرت شیخ ابو القاسم بغدادی نے عشق کے متعلق فرمایا، العشق الفت الرحمانیۃ الہام شوقی اوجبها کرم اللہ تعالی علی کل ذی روح لتحصل باللذۃ العظمی التي لا يقدر على مثلها الا بتلك الالفۃ وهي موجودة في الانفس بقدر مراتبها عند اربابها فما احد الا عاشق لامر يستدل به على قدر طبقته من الخلق ولأجل ذلك كان أشرف المراتب في الدنيا مراتب الذين زاهد فيها مع كونها معاينة ومالوا إلى الآخرة مع كونها مخبرا لهم عنها بصورة اللفظ۔ عشق ایک الفت رحمانی اور الہام شوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذی روح پر واجب کر کے مہربانی فرمائی تاکہ اس عشق کی وجہ سے انہیں بڑی لذت حاصل ہو۔
جس کو وہ بجز الفت کے کسی اور طرح حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ الفت اپنے مراتب کے بقدر جو کہ ارباب الفت کے نزدیک مقرر ہے نفس میں موجود ہیں۔ بس کوئی شخص نہیں مگر وہ کسی نہ کسی ایسی چیز پر عاشق ہوتا ہے جس سے وہ اپنے طبقے کے لوگوں کی راہ پاتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کا مرتبہ دنیا میں اشرف ہے جنہوں نے دنیا کو جو سامنے موجود ہے چھوڑ دیا اور آخرت کی طرف مائل ہوئے جس کا انہوں نے صرف ذکر ہی سنا تھا۔ امام غزالی کا قول ہے، مرد کو چاہیے کہ دریائے عشق میں غوطہ زنی کرے، اگر اس کی موج مہر اس کو ساحل تک پہنچا دے تو فقط فاز فوزا عظیما، وہ بڑی کامیابی کو پہنچ گیا، اور اگر نہنگ قہر اس کو نگل لے تو فقط وقع اجرہ علی اللہ، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں ثابت ہو گیا۔ عشق جب دل میں اترتا ہے تو خون کر دیتا ہے، جب یہ آنکھ میں پہنچتا ہے تو اسے دریا بنا دیتا ہے، جب یہ کپڑوں میں پہنچتا ہے تو اسے پھاڑ دیتا ہے، جب جان میں پہنچتا ہے تو اسے مٹی بنا دیتا ہے، جب مال میں پہنچتا ہے تو اسے قے بنا دیتا ہے۔ عشق جنون الہی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، العشق نار فی القلوب تحرق ما سوی المحبوب، عشق ایک آگ ہے جو دلوں میں ہوتی ہے، محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ مولانا روم کا قول، عشق و عاشق محو گرد ذی مقام، خود ہمہ معشوق مانند والسلام، اگر عشق اور معشوق اس مقام سے فراموش ہو جائے تو صرف معشوق ہی باقی بچے گا اور بس۔ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ نے فرمایا، عشق از مواہب است نہ از مکاسب، عشق واہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ اس کو مرزا غالب نے یوں الفاظ کا جامہ پہنایا، عشق پہ زور نہیں ہے، یہ وہ آتش ہے غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ عشق تمغہ خدائی ہے اور خاص انعام ہے۔ مولانا مسعود بگ چشتیائی نے عشق کے کمالات کو اس طرح واضح کیا کہ عزیز، عشق جب دل میں اترتا ہے تو خون کر دیتا ہے، جب آنکھ میں پہنچتا ہے تو اسے دریا بنا دیتا ہے، جب کپڑوں میں پہنچتا ہے تو اسے پھاڑ دیتا ہے، جب جان میں پہنچتا ہے تو اسے مٹی بنا دیتا ہے، جب مال میں پہنچتا ہے تو اسے قے بنا دیتا ہے۔ عشق جنون الہی ہے۔ عشق کی تلوار سے شہید ہونے کے لیے غسل اور کفن کی ضرورت نہیں، کیونکہ راہ عشق کا شہید کفن کا بوجھ برداشت نہیں کرتا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، عاشق صادق کون؟ فرمایا، اذا رأیت رجلا حزین الوجہ مفقود القلب مغلوب العقل شدید البکاء طالب الموت والفناء ومع ذلك يراعي الأدب ويتفق الأوقات فهو عاشق صادق، جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو پریشان صورت ہو، مفقود القلب ہو، مغلوب العقل ہو، بہت رونے والا، موت کا طلبگار، فنا کا دل دادا ہو، اس سب ہونے کے باوجود اس میں ادب ہو اور پابند اوقات ہو، سمجھ لو وہ عاشق صادق ہیں۔ مخزوم شرف الدین احمد یحییٰ سیزی رحمہ اللہ نے سے کسی نے پوچھا، عشق کیا ہے؟ فرمایا، عشق فرقت محبت کو کہتے ہیں۔ کسی نے دریافت کیا، عشق کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، تمام عالم لون از عشق گیرن، یعنی سارا جہاں عشق کے رنگ سے رنگین ہے۔ یعنی عشق، اگر میں وہ عشق ہوں کہ میں دونوں جہاں میں ظاہر نہیں ہوں، میں مغرب کے وقت کا عنقا پرندہ ہوں، لہٰذا میرے نشان کوئی نہیں، آبرو اور ناز انداز سے میں نے دونوں جہانوں کو آشکار کر لیا۔ اے منکر، یہ جان لے، تیرے تیر و کمان ظاہر نہیں ہیں، میں سورج کی طرح ہر ذرے کے رخ کے میں ظاہر ہوں، میں انتہائی ظہور میں آیا ہوں لیکن ظاہر نہیں، میں ہر زبان میں کہتا ہوں، ہر کان سے سنتا ہوں۔ یہ بات عجیب ہے کہ میری زبان اور کان ظاہر نہیں، تمام عالم میں جو کچھ ہیں سب ہی میں ہوں، دونوں عالم کی طرح کہ وہ مجھ سے ہیں لیکن ظاہر نہیں۔ پھر فرمایا، بعض کہتے ہیں عشق آگ ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو عاشق کا منہ آنسوؤں میں کیسے غرق ہوتا؟ بعض کا قول ہے عشق پانی ہے۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں، اگر عشق پانی ہوتا تو ہزاروں سال دل اس سے سوختہ کیوں ہیں؟ ہزاروں دل۔ بعض کہتے ہیں عشق زہر ہے۔ پوچھا گیا، عشق میں شور و شغب کیوں ہے؟ اگر کہیں کہ عشق محنت ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کو جان کے بدلے کیوں خریدتے؟ اگر کہیں کہ عشق راحت ہے تو پھر اس میں سوزش کیسی؟ بہرحال ہر ایک نے اپنے انداز سے عشق کی تعبیر کی، مگر نہ عبارت سے یہ ادا ہوا، نہ کوئی اشارے سے ثابت۔ مشائخ
حقیقت کا اس پر اتفاق ہے۔ عشق نے دل کو محبوب کا یہ پیغام پہنچایا کہ قرار نہ پکڑ، اور جان کے پیغام دیا کہ نشاط سے قطع تعلق کر، اور سر سے کہا راحت سے دور رہ، چہرے سے کہا اپنا رنگ فق کر دے، تن سے کہا قوت کو رخصت کر، آنکھوں سے کہا موتی بہا، حال کو حکم دیا تیرا وہ تار ہو جا، زبان کو کہا فنا کر، دوستوں سے جدائی اختیار کر، کونین کو طلاق دے اور دونوں عالم سے جدا ہو جا۔ شاعر کے نزدیک عشق وہ قوت ہے جو تورے سینہ کے باطن کا نور بخشتا ہے، مگر اس کے لیے اہل دل کا قلب ہونا چاہیے۔ اہل ہنر کو عشق ید بیضا جیسی معجزہ نما طاقت اور صلاحیت عطا کرتا ہے۔ عشق کی قوتوں کے سامنے ہر ممکن اور موجود شے شکست کھا جاتی ہے۔ ہمارے افکار میں گرمی عشق کی آگ ہی سے بھڑکتی ہے۔ تخلیق کرنا، جان ڈالنا سب عشق ہی کے کرشمے ہیں۔ عشق حیوان اور انسان سب کے لیے کافی ہے۔ سچ پوچھو تو دونوں عالم کے لیے عشق ہی سب کچھ ہے۔ ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ عرض کرتی ہوں۔ عشق دانش کو چمکدار کر دیتا ہے، پتھر کو آئینہ بننے کی صلاحیت دیتا ہے، اہل دل کو طور سینہ جیسا سینہ دیتا ہے، عشاق کو ید بیضا دیتا ہے، اس کے سامنے ہر ممکن اور موجود فنا ہے، اور جملہ عالم تلخ ہے اور وہ مصری کی ڈلی ہے۔ ہمارے افکار کی گرمی اس کی آگ سے ہے، جان کا پیدا کرنا اس کا کام ہے۔ چونٹی، پرندے اور انسان کے لیے عشق کافی ہے، بلکہ دونوں عالم کے لیے عشق کافی ہے۔ شاعر کے نزدیک، ہمارے نزدیک عشق وہ جذبہ ہے جس سے مغلوب ہو کر عاشق وصل محبوب کا نعرہ لگاتا ہے، بے قرار ہو کر خود کو گم کر بیٹھتا ہے۔ جب اس کی جان ابتداء جان دینے پر آمادہ ہو جاتی ہے تو اس کی انتہا کا اندازہ خود لگائے۔ اگر کوئی عشق کا نظارہ کرنا چاہے تو درد دل کو تلاش کرے، جہاں پائے گا عشق نظر آئے گا۔ جہاں کہیں درد دل موجود تھا، سب کو جمع کیا اور اس کا نام عشق رکھا گیا۔ حالی نے اس مضمون کو یوں باندھا: سنتے تھے جسے عشق یہی ہوگا، وہ شاید خود بخود دل میں ہے ایک شخص سمایا جا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ نیکسٹ درس میں ہم بات کریں گے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب کے بارے میں۔